سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. چوتھا حصہ اس سورت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے آخر سورت تک. اس میں 3 باب ہیں. پہلا باب ہے اس آخری حصے کا آیت نمبر 180 تک. اس میں ابتداءً تو انفاق کا ذکر ہے، اور پھر ذکر ہے قوانین جہاد کا جو کہ موانع ہیں ہزیمت کی. اور وہ موانع ہزیمت 10. ہزیمت کہتے ہیں شکست کو، یعنی شکست سے بچنے کے لیے 10 قوانین بتاتے ہیں. پہلا قانون ہے آیت نمبر 130 میں، دوسرا قانون ہے آیت نمبر 131 میں، تیسرا 132 میں، چوتھا 135 میں، پانچواں 139 میں، چھٹا 144 میں، ساتواں 145 میں، آٹھواں، نواں، 10واں اور 11واں 4 قوانین 146 نمبر آیت میں ذکر ہوں گے. پھر 12واں قانون ہے آیت نمبر 147 میں. 13واں قانون ہے آیت نمبر 149 میں. 14واں قانون ہے آیت نمبر 156 میں. 15واں قانون ہے آیت نمبر 161، پھر 172، پھر 173. قوانین 10 موانع ہزیمت، اور ساتھ میں اور قوانین چلیں گے. پھر بشارت ہے درمیان میں، پھر ذکر ہے شرائط ثلاثہ کا امیر کے لیے. آیت نمبر 159، 61، 161 اور 164. پھر بشارت ہے 169 میں شہداء کے لیے. پھر تخویف اخروی ہے 176. پھر جواب ہے شبہات کا، زجر اور تخویف اخروی بخلا کے لیے آیت نمبر 180 میں. پھر قباحات 10 ہیں منافقین کے لیے، منافقین کی 10 بری خصلتیں.
آیت نمبر 154 سے 167 تک۔ پھر بیان ہے علل عشرہ کا جو ہزیمت یوم احد کا سبب بنے۔ یہ درمیان میں چلیں گے، آیت نمبر 140، 141، 142، 152، 165۔ پہلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ موانع ہزیمت۔ وہ کیا فرمایا کہ سود کا کام مت کرو، کیونکہ سود کے کام سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود کا کام حرام ہے اور حرام سے آدمی بزدل ہوتا ہے۔ آگے بھی جہاد کا ذکر ہے اور بعد میں بھی جہاد کا ذکر ہے، درمیان میں کہا سود کا کام مت کرو کہیں تم بزدل نہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ قاری شمس الدین نے بتائی۔ ما قبل کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ما قبل میں ذکر ہوا کہ ایک صحابی کی جگہ کئی لوگوں کو قتل کرنا، جہاد کا میدان ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں 1 روپے کی جگہ کئی روپے لینا ہے۔ سودی نظام پہ بہرحال رد ہے۔ سود کا نظام دنیا بھر میں انسانیت کے بڑے حصے کے ضعف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، ساتویں مہینے کی 6 تاریخ میں 2013 میں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ 300 بڑے مالدار لوگ، 300 اور 3 ارب غریب انسانوں سے یہ 300 لوگ زیادہ مالدار، یعنی 3 ارب لوگوں کا سرمایہ اکٹھا کر لیں اور ایک طرف ان 300 لوگوں کا سرمایہ رکھیں تو ان 300 لوگوں کا سرمایہ 3 ارب افراد سے زیادہ ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق یہ کرتے کیا ہیں کہ جب یہ قرضہ دیتے ہیں تو قرضہ اگلا ملک واپس نہیں کر سکتا، چاہے ساری عمر لگا رہے۔ انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ امیر ملک جو ہیں سالانہ 130 ارب ڈالر قرضہ دیتا ہے، 130 ارب ڈالر، اور سال بھر میں 130 ارب ڈالر پر واپسی 600 ارب ڈالر لیتے ہیں، یعنی 130 ارب ڈالر کے بدلے میں 600 ارب ڈالر لیتے ہیں۔ تو کتنا اضافہ ہوا؟ 470 ارب ڈالر کا اضافہ۔
یعنی جو 130 کے 2 گنا سے 3 گنا سے بھی زیادہ. تو یہ ظلم ہے، ظلم. فرمایا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دونے پہ دونا. شیخ الانسان مانا کرتے ہیں ڈبل ڈبل کر کے. واتقوا اللہ، اللہ جل شانہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیخ الانسان مانا کرتے ہیں تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو. اوپر گزر چکا کہ سود جو ہے وہ منع ہے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل پڑھی. تو ہاں یہاں یہ بات سامنے آئی کہ یار ایک ایک گنا تو منع ہے، 2 گنا کھا لیتے ہیں، چلیں ہو سکتا ہے یہ جائز ہے. 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ 1 گنا بھی نہ حرام ہے، 2 گنا بھی اور 2 سے زیادہ بھی. فرمایا لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دونے پہ دونا، دگنا ڈبل. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. واتقوا النار، اور آگ سے ڈرو، بچو آگ سے. شیخ الانسان مانا کرتے ہیں التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. فرمایا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت جو ہے مجھ میں خوف طاری کر دی. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، آگ سے بچو جو جہاں کافروں کے لیے تیار کی گئی. واطیعوا اللہ والرسول، تیسرا قانون. دوسرا قانون کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو. پہلا کہا سود مت کھاؤ، دوسرا تقوی اختیار کرو. تیسرا واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف تمہارے رب کی جانب سے. وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اب یہاں دیکھیں ایک فرق ہے. وہاں کیا فرمایا؟ اعدت للکافرین. اب کافرین کا مقابل کیا ہونا چاہیے؟ مومنین. یہاں کہتے اعدت للمؤمنین، کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے اور جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی. لیکن اللہ نے مومنین نہیں کہا، متقین کہا، کیونکہ مطلق مومن کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، اس مومن کے لیے بنائی گئی جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. وہاں یہ اشارہ دیا کہ آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، گرچہ جہنم آپ کے لیے بنی نہیں ہے. جہنم بنی کافروں کے لیے، تو مومن کیوں جائیں گے؟ مومن صفائی کے لیے، ان کے جسم پہ جو گناہ کی گندگی پڑی ہے اس میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا. بھٹی سے گزار کے پھر حوض میں نہلا کے جنت میں صاف ستھرا کر کے لایا جائے گا.
کہ ان پہ دنس ذنوب نہ ہو، گناہوں کے برے اثرات اور نشانات نہ ہوں۔ یہاں کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کریں کہ جنتن مفرد کا ہے، جنات نہیں کہا، سارے باغات نہیں کہا، ایک باغ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی آخرت کی جنت جو ہے ایک ادنا جنتی کی جنت، عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اتنی ایک جنت کا عرض ہوگا، چوڑائی ہوگا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ جنتی کو جب جنت دیں گے اور جہنمی کو جہنم دیں گے تو اللہ جل شانہ جنتی کو بلائیں گے، پوچھیں گے کم لبثتم، فی الدنیا عددا من السنین، کتنا دن گزارا دنیا میں؟ وہ کہے گا یومن او بعض یوم، سارے جنت دن یا دن کا بعض حصہ۔ تو یہ دن یا دن کا بعض حصہ کیوں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کا جو دن ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس نے یہاں کتنا گزارا؟ 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کسی نے تیر مارا تو سینچری، 100 سال۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو 200 تک پہنچیں، بہت کم۔ پھر مخصوص کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 200 سے بھی زیادہ زندگی پائی، کافروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، یہ مومنین۔ دوسری طرف کفار میں بخت نصر جو بادشاہ تھا، اور فرعون تھا، نمرود تھا، نمرود 450 سال اس نے بادشاہی کی، عمر زیادہ ہے اس کی۔ فرعون نے 650 سال بادشاہی کی، بخت نصر نے 750 سال بادشاہی کی، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہیں گے یومن او بعض یوم، کیوں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ آخرت کے دن کے مقابلے میں اس زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ دن کے برابر بھی نہیں، دن کے برابر۔ دن تو 50,000 سال کا، 50، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال۔ اس وجہ سے کہتا ہے بعض یوم، دن نہیں ہے، دن کا بھی بعض حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ جنتی کے سے بھی اللہ یہ سوال کریں گے، جہنمی سے جنتی بھی یہی جواب دے گا، جہنمی۔ ایک کو اللہ کہیں گے نعم ما اتجرت، اور ایک کو کہیں گے بئس ما اتجرت، تو نے جو تجارت کی۔ جنتی کو کہیں گے بہت اچھی تجارت کی، چھوٹی سی زندگی جو ہے قربان کر کے اللہ کی مرضی پہ یہ اتنی لمبی زندگی کامیابی والی حاصل کر۔ اور جو کافر ہوگا اللہ جل شانہ اسے کہیں گے بئس ما اتجرت، جو جہنمی، تو نے بہت برا فیصلہ کی، بہت بری تجارت کی۔ چھوٹی سی زندگی تھی، اس میں عیش معاش کر کے آ گیا ہے، اب اتنی
طویل زندگی میں عذابات سہے گا، کیسے سہے گا؟ جہنم ان کے لیے بنی کفار کی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا جنت عرضها السماوات والارض، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادنا جنتی کی جو جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا بڑی ہوگی۔ ہم اور آپ اگر کسی علاقے میں بڑا شان آدمی ہو، تگڑا آدمی ہو، تو وہ کسی گاؤں کو نہیں خرید سکتے، ایک گاؤں کو۔ گاؤں میں مختلف لوگوں مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں، مختلف طبقات ہوتے ہیں، کوئی موافق ہے کوئی مخالف ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ انہیں کچھ بھی نہ دیں، وہ آپ کو زمین دے دیں گے گاؤں کے بڑے کو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی انہیں دے دے تب بھی وہ نہیں دیں گے۔ مخالف ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پہلے تو آپ گاؤں نہیں خرید سکتے مالی لحاظ سے، لیکن اگر مال آپ کے پاس اتنا ہو بھی تب بھی اختلافات کی وجہ سے نہیں خرید پاتے، تو پھر ساری دنیا کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں نہیں خرید سکتے تو ساری دنیا کو کیسے خرید سکتا؟ میں ہانگ کانگ میں تھا، ایک جگہ سے ہم گزرے تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ایک پہاڑی کے اوپر، اس کے پاس ایک پلاٹ سا بنا ہوا ہے، مطلب زیادہ نہیں تو 10-12-15 کنال کا ہو۔ اس سے ہم نیچے اترے، ایک اور پلاٹ ہمیں وہاں کے ایک دوست ہے انہوں نے دکھایا، ہمارے والد صاحب کے بھی دوست ہیں، بادشاہ صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو جگہ ہے تو یہ جگہ اتنی قیمتی ہے کہ سارے ہانگ کانگ کی قیمت ایک طرف رکھ دیں، اس جگہ کی قیمت ایک طرف رکھ دیں۔ تو ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدمی نہیں ساری مملکت کی قیمت ایک طرف ہے، اس ٹکڑے کی قیمت ایک طرف ہے، تو ٹکڑا ہی آدمی مملکت نہیں خرید سکتا، ٹکڑا کیسے خرید سکتا ہے؟ ٹکڑا نہیں خرید سکتا تو مملکت کیسے خرید سکتا ہے؟ اور جب ایک مملکت نہیں خرید سکتا، دنیا میں اب تک کوئی بھی ایسا ملک نہیں بنا کہ فلاں ملک نے اسے پیسے دے کے خرید لیا۔ تو پھر ساری دنیا، ساری زمین کو کوئی کیسے خرید سکتا ہے جب یہ ناممکن ہے؟ اور اللہ جل شانہ اسے جنت میں ممکن بنائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ تمہیں دنیا کے برابر ملے، نہیں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور کسے؟ ادنا جنتی۔ ادنا جنتی سے مراد علماء فرماتے ہیں کون؟ ادنا جنتی سے مراد وہ ہے جو جہنم پہلے گیا تھا، وہاں سزا کاٹی، سزا کاٹ کے آیا اور حوض میں اسے نہلایا گیا اور اس کے گناہ صاف کیے گئے اور گندگی صاف کی گئی، ہٹائی گئی اس سے، اور اسے جنت میں ڈالا گیا۔ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی ایک جہنمی ہوگا، جہنم میں سارے جہنمی جہنم سے نکل چکے ہوں گے، جو جنت جن کو جنت میں جانا تھا، مسلمان تھے اور جہنم میں پڑے ہوئے تھے، حضور آئیں گے، سفارش کریں گے، ایک گروہ کو لے جائیں گے اپنے ساتھ جنت۔ پھر کچھ عرصہ گزرے گا، پھر حضور آئیں گے، سفارش کریں گے، پھر لے جائیں گے، پھر کچھ لوگوں کو سفارش کریں گے، پھر لے جائیں گے، بالآخر ایک آدمی لے جائے گا جس کا پتہ نہیں ہوگا کسی کو، یہ بھی پڑا ہوا ہے۔ غالباً یہ موطا کی روایت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہیں گے
ایک دن ملک کو اس کو مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جنت کا داروغہ کا نام ہے اور مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ اللہ مالک کو کہیں گے کہ مالک جہنم میں ایک آدمی ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ تو جا کے ڈھونڈو اسے اور اسے نکالو۔ روایت میں آتا ہے کہ مالک جائے گا، جہنم ایسا ہو چکا ہوگا کہ آگ ہی آگ ہوگا، بڑے بڑے آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، جیسے آپ کسی درخت کو آگ لگائیں، لکڑی کو آگ لگائیں اور آخر میں سارا انگار بن جاتا ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ درخت شروع کہاں سے ہوا ہے، ختم کہاں پہ ہوا ہے، جو لکڑی تھی وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی کہاں پہ ختم ہوتی تھی، اندازہ نہیں۔ تو سارا انگار ہوگا، آگ آگ ہی آگ آگ ہی۔ تو مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اسے جہنم کا ہر کونا معلوم ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ پھر کے واپس آ جائے، نہیں ملے گا اسے۔ اب اللہ جل شانہ کا علم جہنم پر جہنم کے داروغہ سے زیادہ ہے۔ اللہ نے جس کو جو ڈیوٹی حوالے کی ہے نا اس سے زیادہ علم اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا علم جو ہے کامل نہیں، اکمل۔ انسان کے وجود پہ اللہ کا علم انسان سے زیادہ ہے۔ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ میرے بارے میں جانتے ہیں۔ تو میں بڑا عالم ہوں یا اللہ بڑے عالم ہے۔ میں جس کائنات میں رہتا ہوں اس کائنات کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں اس لقمے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہیں گے مالک سے، مالک آ کے واپسی میں اللہ جل شانہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے تو نہیں ملا، پتہ نہیں حضرت کہاں پڑا ہوا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے مالک جاؤ جہنم کے فلاں حصے میں، فلاں طبقے میں، جہنم طبقے ہے، فلاں طبقے کے فلاں غار کے فلاں کونے کے فلاں سائٹ پہ میرا بندہ فلاں زاویے میں پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر لے، وہ جائے گا تو اٹھا کے لے آئے گا۔ تو یہ جو آدمی ہوگا یہ جہنم میں کیسے پڑا ہوگا؟ حدیث پاک میں اس کے پاؤں اور ہاتھوں اور گردن اس کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہوگا، زنجیروں میں باندھا ہوا، اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہوگی زنجیروں کے زور کے ساتھ، اور یہ اوندا پڑا ہوگا جہنم، اور آگ بن چکا ہوگا، سارا جسم میں سے جل گیا۔ تو اسے جو مالک ہے جہنم کا داروغہ یوں پکڑے گا اوپر سے ادھر سے اور جو جھٹکا دے گا، یعنی اسے آگ سے نکالے گا، صاف کرے گا، پھر باہر لے آئے گا، زنجیریں کھل جائیں گی، اسے لے جائیں گے تو چل نہیں پائے گا، پھر اسے لائیں گے حوض، جنت کے دروازے پہ ایک حوض، اس حوض میں اسے ڈبکی لگائیں گے تو یہ اٹھے گا، جب اٹھے گا تو ہر عیب سے پاک ہو چکا، یہ داغوں سے بھرا ہوا تھا جب جہنم سے نکالا تھا، ہر داغ سے پاک ہو چکا ہوگا، جنت کے جانے کے قابل، صحت مند، جوان، خوبصورت اور معطر، منور۔ اللہ جل شانہ سے جنت میں لے جائیں۔
یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنتی ہے جسے ادنا جنتی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی۔ تو پھر جو جنت میں پہلے دن سے چلا گیا ہے، تو جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا گیا ہے، ان کو اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ تو جنت میں بھی مراتب، ہم نے پڑھا کہ لوگ جنت میں شہید کا مرتبہ دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس جاتے اور اللہ کے دین کے لیے لڑتے اور پھر شہید ہو کے واپس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ جل شانہ سے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشویق میں ہوتے تھے جہاد و شہادت کی موت کے۔ یہی شوق دیکھا تو حضرت عمر نے بھی مطالبہ کیا، دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر کو اللہ جل شانہ نے شہادت کی موت دی، اور ایسی شہادت کی موت دی کہ ان کے شہادت کی گواہی منبر رسول اور محراب رسول اور مصلی رسول دے۔ خیر فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس کی جنت عرضها اس کا عرض ہوگا السماوات والارض آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر۔ صفت التفاسیر میں علامہ صابونی لکھتے ہیں کتب ہرقل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں حضور کو خط لکھا تھا اور کہا انک دعوتنی الی جنت عرضها السماوات والارض فأین النار۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ تمہیں جنت دے گا، اور تم نے جنت کی طرف مجھے بلایا ہے اور کہا ہے کہ جنت وہ ہے جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، تو مجھے بتاؤ پھر جہنم کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ این اللیل اذا جاء النہار، رات کہاں ہوتی ہے جب دن آ جاتی ہے؟ تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہوتی وہ بھی ہے، رات بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دن نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سرا خوشی میں، والضراء تکلیف میں۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں، تھانوی صاحب معنی کرتے ہیں فی السراء فراغت میں، والضراء اور تنگی میں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصہ پینے والے ہیں، یعنی وہ امدح الکاظمین، اور میں تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جو غصہ پی جاتے ہیں۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں کاظمین الغیظ سے مراد ہے دبا لیتے ہیں غصے کو، قابو کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو عفو کرنے والے لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ پسند کرتے ہیں محسنین کو۔ اخلاق کی 3 قسمیں، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن
خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہوتا ہے عدلے کا بدلہ، بدلہ لینا لیکن زیادتی نہ کرنا. دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. جس نے تم پہ زیادتی کی اس طرح ان پہ زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پہ زیادتی کی، یعنی اس کے برابر. اضافے کا نہیں کہا، بڑھا نہیں سکتے. اسی چیز کو آپ دیکھیے سورہ شورا میں. سورہ شورا آیت نمبر 40. پچیسواں پارہ. فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح. یہاں دو اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے، حسن اور کریم. دوسرا ہے خلق کریم. خلق کریم کسے کہتے ہیں؟ معاف کر دینا. یہ سورہ شورا یہی آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 اور پھر دیکھیں آیت نمبر 43. اس میں کیا فرمائے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا، جس نے عفو کی، واصلح، اصلاح نفس کی، فاجروا علی اللہ. آگے اسی صورت میں سورہ شورا میں آیت نمبر 43 دیکھیے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا، معاف کیا، بڑے کاموں میں سے ہے. یہ دو ہو گئے. خلق حسن، پورا بدلہ لینا. اس نے تھپڑ مارا تم بھی تھپڑ مارو، اس نے مکہ مارا تم بھی مکہ مارو، اس نے لات ماری تم بھی لات مارو. زیادتی مت کرو. یہ خلق حسن. دوسرا خلق کریم، اس نے تھپڑ مارا تو معاف کرو. ایک اخلاق وہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کون سے اخلاق ہے؟ کہ اس نے تھپڑ مارا، تم نہ صرف اسے معاف کرو بلکہ اسے دعا دو، اس پہ احسان. یہ ہے خلق عظیم.
اور اس خلق عظیم کے مالک تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس خلق عظیم کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جانے والے، کسی نے ان سے زیادتی کی انہوں نے غصہ پی لیا، بدلہ نہیں لیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو کرنے والے ہیں، یعنی گناہ معاف کیا، واللہ یحب المحسنین۔ اب آگے احسان بھی کر دیا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ خلق عظیم ہے۔ مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کی ایک لونڈی تھی، وہ وضو کر رہے تھے تو لونڈی انہیں پانی ڈال رہی تھی، تو پانی ڈالتے ہوئے اس لونڈی کا ہاتھ کپ کپایا تو اس سے لوٹا جو تھا وہ کوزا، مٹی کا برتن، وہ گر گیا۔ تو یوں کھڑی تھی اور حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے پانی ڈال رہی تھی، نیچے مٹی وغیرہ، مطلب پکی زمین اور پکی جگہ تو نہیں تھی، تو یہ اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں، نیچے ہاتھ کیے ہوئے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ کوزا اس سے گرا، مٹی کا برتن تو بھاری تھا، تو حضرت کے ہاتھ زخمی ہوئے، ہاتھ بھی زخمی ہوئے، وہ اچانک گرا تو دھڑام سے زمین پہ بھی گرا، اس کی چھینٹے ہوئے زمین تھی اور وہ کچرا اور کیچڑ جو ہے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پہ، کپڑوں پہ بھی لگ گئی، تو غصہ آیا۔ تو وہ جو باندھی تھی نا، لونڈی تھی، وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ اب تو میری خیر نہیں، تو اس نے یہ آیت شروع کر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ تو ان کا چہرہ صحیح ہو گیا، غصہ کیا، تو اس نے دوسرا جملہ کہا، یہاں رک گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، چہرے کے آثار دیکھے تو غصہ ختم ہو گیا۔ فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہاں پھر رک گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، سمجھتے تھے؟ اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ تو سمجھ گئے زین العابدین رحمۃ اللہ، کہنے لگے جا تو آزاد۔ غلام کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ اسے آزاد کر دیا۔ بعض غلامی ایسی غلامی ہوتی ہے کہ اس پہ آزادیاں قربان کی جاتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور غلام بن گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ تھا، مشغلہ کہتے ہیں یا یوں کہہ دیں کہ ان کا درد دل تھا کہ وہ غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کروا کے چھوڑ دے، کچھ بھی لگ جائے تو کہتے نہیں، اسے غلام نہیں ہونا چاہیے، محمد کا غلام ہے تو کسی اور کا غلام نہیں ہونا چاہیے، آزاد کروا کے چھوڑ دے۔ بڑی بڑی رقمیں ادا کی اس کے بدلے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کیا، آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اس سے لیا اور ہدیہ کر دیا۔ تو بظاہر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زید حضور کا غلام ہے، کیونکہ یہ غلام کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق نے حوالے کیے، اور زید متبنہ بن گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جگہ پکڑ لی۔ آپ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، لوگ سارے کہتے زید ابن محمد،
حضور نے نہ کبھی اس کی توصیف کی نہ کبھی اس کی طنز پہ تنقید کی، تو لوگ کہتے رہے۔ خیر ایک دن یہ تو گھر سے بچھڑ کے آئے تھے، کسی نے بازار رستے سے اٹھایا اور بچوں میں اور غلام بنا کر بیچ لیا، ایک بازار سے دوسرے سے پکے غلام ہو گئے، حالانکہ تھے تو آزاد۔ وہاں ماں انتظار کرتی آنسو بہا کے نی مندی ہو گئی۔ 3 آپ کی بہنیں تھیں، وہ دروازے کے ساتھ لگی رہتی تھی کہ کب زید آئے گا۔ باپ اس کا مالدار تھا، حارث بہت بڑا تاجر تھا، اس نے اپنی ساری دولت صرف کر دی ڈھونڈنے میں، پھرتا رہا۔ کسی نے بتایا کہ وہ تو حضور کے پاس اپنا مال و متاع و خزانہ و سونا اور چاندی لے کے آیا، تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، خوش ہوئے، دونوں ملے، ملاقات۔ تو اس ملاقات سے پہلے حضرت حارثہ جو تھے زید کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا، آپ اسے آزاد کر دیجیے، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم اپنے زید کو تحائف دے کے رخصت کریں گے، ہم اس کے بدلے میں کیا پیسے لیں گے، ہم اسے تحفے دیں گے اپنی طرف سے، تم جا کے زید سے بات کرو۔ زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور والد نے کہا کہ چلو زید، خوشی ہوئی، ملاقات ہوئی، چلو زید آج سے تم آزاد ہو، چلو ہم ساتھ چلیں گے اپنے گھر۔ تو زید رضی اللہ عنہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نظر باپ کو دیکھتے ہیں، ایک نظر حضور، ایک نظر باپ کو، ایک نظر حضور، ایک نظر باپ کو، ایک نظر حضور۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی نظریں جم گئی، رک گئی۔ پھر ابا سے کہنے لگے ابا آپ سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور ممکن ہے پھر بھی ملاقات ہو، میری اماں کو میرا سلام کہنا، میری بہنوں کو میرا سلام کہنا، انہیں کہنا کہ میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں۔ دنیا میں ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو جنت میں ضرور ملاقات۔ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم ابا کہ یہ غلامی جو ہے نا 1000 آزادیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ تو بعض غلامیاں ایسی ہوتی ہیں جو محبوب ہوتی ہیں آزادیوں سے، لیکن آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، حر ہونا، آزاد ہونا بہت بڑی نعمت۔ عارضی لوگ قید میں پڑے ہوتے ہیں تو اپنے سارے معمولات بدل جاتے ہیں۔ آج کل یہ وبا آئی ہوئی ہے تو لوگ گھروں میں قید ہوئے پڑے ہیں، معمولات، ساری دنیا کے معمولات خراب ہوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ آزادی نہیں ہے۔ وہ کسی نے من چلے نے کہا نا کہ عورتیں آزادی لینے باہر نکلی تھی، مردوں کو بھی قید کر دیا۔ ہاں واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں، یہ اس باندی کی حاضر دماغی تھی جس نے کیا کیا، اسے آزاد کر دیا۔ غلام تھی، غلام کیا سزا پانے والی تھی، اور سزا پانے سے انعام پا لیا۔ عرب میں ایک بس ڈرائیور تھا، اس بس ڈرائیور کے ساتھ ایک کالجی لڑکا آ کے بیٹھا، تو سیٹ کے آگے ہی آ کے بیٹھ گیا۔
چل رہے تھے بس میں، گپ شپ ہوتی رہی، آگے نکل گئے، اپنی جگہ ابھی بھول گئے. تو ڈرائیور نے اسے اتارا نہیں وہاں پہ. اسے جب سمجھ آئی نا کہ میں تو جگہ سے آگے چلا گیا، اس نے جیب سے ایک ٹافی نکالی اور ڈرائیور کو دی. ڈرائیور نے ٹافی جب کھا لی نا، اسے کہتا ہے یار تو مجھے آگے لے آیا ہے، مجھے پیچھے لے جا. تو اس نے ٹافی کھائی ہوئی تھی. پہلے تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابھی ٹافی کھائی ہے اتنا تو لحاظ کرو یار. وہ واپس لے گیا. عرب ہی کا ایک واقعہ ہے. کہ ایک عورت تھی جو بازار میں آئی تو اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، تو ایک بلکہ لونڈی تھی، مرد اسے گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جو کہ مردوں کی عادت شریفہ ہے. تو اس نے اس پہ برا مانا. اس نے کہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ناظرین کے لیے مزین کیا. صاحب مختصر المعانی ہے نا، علامہ تفتزانی. علامہ تفتزانی 17 سال کی عمر میں مختصر المعانی لکھی ہے نا یہ کتاب، اور ایسی کتاب لکھی ہے کہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں درجے میں پڑھی جاتی ہے. یعنی 4 درجوں کو کا طالب علم 4 درجے پڑھ کے اسے سمجھ نہیں پاتا، اتنی مشکل کتاب. اور ہر استاد اسے پڑھاتا بھی نہیں، نہ پڑھا سکتا ہے. اور لکھی اس نے کتنی عمر میں؟ خود 17 سال کا تھا جب کتاب لکھا، اور خوبصورت تھا وہ. تو یہ اپنے ایک بوڑھا آدمی تھا جو اس کے کتاب پڑھ کے علم سے متاثر ہو گیا، اور کہنے لگا میں شیخ تفتزانی کے پاس جاتا ہوں. خود بوڑھا تھا، شیخ تفتزانی کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس سے ملاقات کروں، اس سے کچھ سیکھوں، علم حاصل کروں. تو گئے تو شیخ تفتزانی جو تھا یہ لڑکا تھا، تو ان کے گھر پہ وہ چھت پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی، جسے چکڑی کہتے ہیں. مٹی اور پانی کو مکس کر کے اور اس میں گوبر ملا کے جب اسے خوب بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چھتوں پہ لگایا جاتا ہے. لپائی ہو رہی تھی چھت پہ. تو عموماً پہلے بھی یہ ہوتا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، میں نے کہیں دیکھی ہے، میں نے خود بلکہ اس میں حصہ بھی لیا کہ اس میں حشر بلاتے تھے، بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو 15-20 لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی بیلچا چلاتا ہے، کوئی کڑھائی پکڑاتا ہے، کوئی سیڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے، 2-4 بندے سیڑھی پہ اور کچھ اوپر چھت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو تفتزانی جو ہے سیڑھی پر اوپر کھڑا تھا، اور یوں کر کے کڑھائی نیچے سے لیتا اور یوں اپنے چہرے کے اوپر سے گزار کے تو اوپر دیتا تھا. تو وہ جو کیچڑ تھا وہ آ کے اس کے رخسار پہ تھوڑا سا یہاں پہ چہرے پہ گر گیا، اور یہ تھا خوبصورت. تو یہ بوڑھا جب آیا تو یہ دیکھنے لگا، کسی نے اسے بتایا کہ یہ گھر ہے ان کا، وہاں چلے جاؤ. آگے آیا تو حشر لگا ہوا. تو اس نے جب دیکھا اس تفتزانی کو، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ، اس کا تو خیال تھا کہ کوئی بوڑھا عالم ہوگا. اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتی. یعنی مٹی کس جگہ پڑی ہوئی ہے، خوبصورت تھا، رخسار پہ پڑی ہوئی. یا لیتنی کنت ترابا. تو تفتزانی نے سن لیا. تفتزانی نے کہا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. آیت تو پوری پڑھو. تو
بعض لوگ حاضر جواب ہوتے ہیں. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، چوتھا قانون. والذین وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة، جب کریں فاحشة کھلا گناہ، کر بیٹھے کھلا گناہ، او ظلموا انفسهم یا ظلم کریں برا کریں اپنے حق میں. شیخ الانسان معنی کر رہے ہیں برا کریں اپنے حق میں. عام معنی ہے ظلموا انفسهم یا ظلم کریں اپنے نفس پر. ذکر اللہ، یاد کریں اللہ کو. فاستغفروا لذنوبہم، اور معافی مانگے اللہ جل شانہ سے ان کے گناہوں کے بارے میں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو مگر اللہ جل شانہ ہی ہے جو معاف کرتا ہے گناہوں کو. فرمایا اس کے شان نزول میں ذکر ہے والذین اذا فعلوا فاحشة. ابن عباس فرماتے ہیں، عطا کی روایت میں ہے، نزلت الآیت فی نبہان التمار اتت امرأة حسناء باع منها تمرا فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. فرماتے ہیں کہ نبہان التمار ایک دکاندار تھا، کھجور بیچتا تھا. ایک عورت اس کے پاس آئی، بازار میں کھڑا تھا اور وہ عورت تھی خوبصورت حسین. باع منها تمرا، کھجور کی خریداری ہونے لگی اس سے. فضمها الى نفسه، تو اس نے اس عورت کو پکڑا اور اپنے قریب کیا. وقبلها، اور اس سے بوسہ لے گا. ثم ندم، بازار میں کھڑا ہے. ثم ندم على ذلك، پھر اس پہ یہ ہے کون؟ صحابی ہے. وقبلها ثم ندم، پھر اسے افسوس ہوا کہ یار میں نے تو غلط کیا. فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آیا دوڑ کے. وذکر ذلك له، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس قسم کا معاملہ مجھ سے ہوا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد اللہ جل شانہ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. فنزلت هذه الآیت والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ جنہوں نے فحاشی کی، گناہ کیا. او ظلموا انفسهم، یا برا کیا اپنے حق میں. ذکر اللہ، انہیں یاد آئی اللہ کو یاد کیا. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو مگر اللہ ہی تو ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں اپنے گناہ پر. انہوں نے غلطی کی تو گناہ کا احساس ہوا اور اڑے نہیں. وهم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی جانب سے معافی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی قسم کے معاملات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کے اعلانات کروائے. اللہ جل شانہ نے کہا ہے اپنے رسول، نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کرو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہوں گناہ معاف کرنے والا. دوسری جگہ آتا ہے جو خانہ کعبہ پہ آپ جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے غلاف پہ آیت لکھی ہوئی، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ
جو گناہ کرے، اپنے نفس پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر معافی مانگے اللہ جل شانہ سے، تو اللہ جل شانہ کو مہربان پائے گا، وہ معاف کر دے گا اسے۔ الہی قاعدہ ہے کہ عارف کہتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر ہما گبرو بت پرستی، باز آ ای درگاہ ماں درگاہ نوم دینیست، صد بار اگر تو بشکستی، باز آ 100 بار بھی اگر تو گناہ توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نا کہ ہم ان پہ عذاب نہیں لائیں گے جب تک آپ ان میں ہیں یا جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے جب اللہ جل شانہ سے کہا نا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، تو حضور سے اللہ جل شانہ نے فرمایا جا تو اپنی محنت کر، جا تو اپنی محنت کر، لیکن میرا بندہ جب میرے پاس ندامت کے ساتھ آئے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر، وهم يعلمون، اور وہ جانتے، اولئک جزاؤهم، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤهم بدلہ ان کا، مغفرۃ بخشش ہے، من ربهم، ان کے رب کی جانب سے، وجنات باغات تجری من تحتها الانہار، کے بہتی ہیں نیچے اس کی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے عاملین کی، کیا خوب مزدوری ہے کام والوں کی۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیروا سب پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین، کس طرح ہے انجام، عاقبت کہتے ہیں انجام کو جو بعد میں آنے والا ہے، عاقب کہتے ہیں پیچھے کو، مکذبین مانا جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ ھذا بیان للناس، فرمایا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، لا تہنوا ولا تحزنوا، سست نہ ہونا، یہ قانون ہے اگلا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھانا، سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، تم غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان ہزم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد میں جب صحابہ کو شکست ہوئی، فبیناہم کذالک اذ اقبل خالد بن ولید بخیل المشرکین یرید ان یعلو علیہم الجبل، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا یعلون علیہ، اللہم لا قوة لنا الا بک، اللہم لیس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وصاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموا۔ خالد ابن ولید جب مسلمانوں کو شکست ہوئی نا تو اس نے یہ کوشش بھی کی کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور مزید مشکلات لوگوں کے لیے پیدا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے اور اسباب یہ بنے کہ اسے وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسے ذکر کر ولا تہنوا، تم ڈٹے رہو، سست نہ بنو، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، شکست ہو چکی ہے لیکن اس میں غم کھاؤ گے تو دوسری مصیبت ہو جائے گی۔ ایک آدھی آدمی پہ تکلیف، اور ایسے ایک تکلیف میں اگر آدمی حوصلہ ہار جائے نا تو یہ ڈبل تکلیف بن جاتی ہے، یہ تکلیف میں تکلیف۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم غالب رہو گے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. فرمایا اگر تمہیں پہنچی تکلیف، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اس سے پہلے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. 70 صحابہ آج شہید ہوئے ہیں. 70 صنادید قریش اور مشرکین کے سردار بدر میں مارے گئے تھے، قتل کیے گئے. اور تمہارا اور ان کا فرق بھی ہے. تمہارا ان کا فرق کیا ہے کہ تم شہید ہو اور وہ جہنمی ہیں. تمہارے جو مرتے سیدھے جنت میں جاتے ہیں، ان کے جو مرتے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، راشد ابن سعد کہتے لمن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كئيبا حزينا يوم أحد جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها مقتولين وهي تلدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهكذا يفعل برسولك. پھر وہی آئے يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شکست کے بڑے فائدے بھی تھے. اس سے کئی چیزیں سامنے آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ایمان والے کون سے اور منافق کون سے. رحمان بابا کہتے ہیں، رحمان بابا وہی خپل پردے پکې معلوم شي رحمان، خپل پردے پکې معلوم شي رحمان. کله کله د غمونو باران خی. یہ بارش جو ہوئی نا غموں کی، احد کی لڑائی میں شکست ہوئی، اس سے اپنے اور پرائے کی تمیز آ گئی، پہچان آ گئی، کون اپنا ہے کون پرائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے حالت میں تو سارے آپ کے دوست ہوتے ہیں. آپ کی برائی کے وقت جب جو آدمی آپ تک پہنچتا ہے سمجھو وہی اچھا ہے، وہی صحیح ہے، وہی آپ کا دوست. فَمَا لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام ہمیں پھیرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے. علم تو اللہ کو پہلے سے، یہاں تمیز مراد ہے، اظہار مراد ہے. تاکہ ظاہر کر دے اللہ جل شانہ. لیعلم میں لام علت کے لیے، اور علت کس چیز کا ہے؟ ما قبل. تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے. یا معلوم کرنے جن کو ایمان ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کرے تم میں سے شہید. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ جل شانہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ عِلَّةَ، دوسری علت تاکہ پاک کرے صاف کرے اللہ جل شانہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ان کو صاف کرے اور ان کو ہٹائے. تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون اللہ والا ہے اور کون اللہ جل شانہ کے خلاف کر رہا ہے.
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ پاک کرے، صاف کرے اللہ جل شان ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اس پہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی فتح و شکست بدلتی چیز، مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا، مومن اور منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کا سدھانا یا ذنوب سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا، کہ جب وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور و مغرور ہو کر کفر و طغیان میں بیش از بیش غلو کریں گے، خدا کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق ہوں گے۔ اس واسطے یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کو ہوئی، نہیں تو اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے، یعنی ان کی فتح اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ پاک صاف کرے اللہ جل شانہ لوگ وَآمَنُوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، تیسری علت، کیا تم کو خیال ہے ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے، یعنی اظہار نہیں کیا اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو، جاہدوا منکم جو لڑنے والے ہیں تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور جان لے صابرین ثابت قدم لوگوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو آرزو کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ اس کی ملاقات سے پہلے، کہ تم جب موت نہیں تھی تو کہتے تھے کہ کب آئے گی موت، کب آئے گی موت، ہم تو انتظار میں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، اور جب موت آئی تو اب بھاگتے ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں رجال من الصحابہ کانوا یقولون، صحابہ میں سے بہت سے لوگ کہتے تھے لیتنا نقتل کما قتل اصحاب بدر، کاش کہ ہم ایسے قتل کیے جاتے جس طرح کے بدر کے صحابہ قتل ہوئے، یا کہتے لیت لنا یوما کیوم بدر نقاتل فیہ المشرکین ونبلا فیہ خیرا او نلتمس الشہادہ والجنہ والحیاء والرزق، واشہدہم اللہ عبدا فلم یلبسوا الا من شاء اللہ منہ، یعنی وہ وہاں سے میدان چھوڑ گئے اور تتر بتر ہو گئے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم تو بڑا کہتے تھے کہ ہم موت کے انتظار میں، لیکن موت بھی ایسی چیز ہے نا کہ آدمیوں سے اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، لکڑیاں لاتا تھا بازار سے، پہاڑ سے، تو روز آنا جاتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، عرصہ ہو گیا گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لکڑیاں لاتے لاتے، تو ایک دن اس کسی پہاڑ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، کہنے لگا اوے خدایا موت بھی نہیں ہے کہ موت آئے تو اس زندگی سے جان چھوٹ جائے، تو اس درخت پہ کوئی چلا بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ لکڑیوں کا جو گٹھلی تھی نا وہ پھینک کی، اس سے پسینہ پسینہ ہوا کہ وہ موت بھی نہیں ہے، اے اللہ کے موت آنے، کیا مصیبت کی زندگی۔ تو اس پہ ایک منچلا بیٹھا ہوا تھا درخت پہ، اس نے سن لیا، اس نے اوپر سے چادر یا رسی یوں نیچے پھینکی اور کہنے لگا کہ بابا یہ گلے میں ڈال دو، تیری دعا قبول ہوگی۔ کہا کون سی دعا؟ کہا کہ ابھی ابھی تو نے کہا تھا کہ کاش کہ موت ہوتی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے آپ کو سیدھا کر کے تو لکڑیوں کی گٹلی اٹھا لی اپنے ساتھ،
کہنے لگا اللہ میں تو گپ لگا رہا تھا تو پھر بگا پوم نہ پوئے. میں تو ویسے گپ شپ کر رہا، میں تو بڑا خوش ہوں جی زندگی سے، کوئی بات ہی نہیں. تو موت بڑی ایسی چیز ہے کہ اچھوں کو تارے نظر آ جائے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم موت کی تمنا کرتے تھے، موت آئی سامنے. تمنا تم کب کرتے تھے؟ جب موت سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی. فقد رأیتموہ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے، بالکل. وانتم تنظرون، آنکھوں کے سامنے شغل سمانا کرتے تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے. وما محمد الا رسول، قانون چھٹا، وما محمد الہ، محمد کو الہ تھوڑا ہے، اللہ رسول، وہ تو ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. یہ بات کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہوا یہ کہ کفار نے جب احد کی میدان میں شکست کے آثار انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے، اور دیکھا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ زندہ ہے نہیں. تو انہوں نے ایک پینترا اس وقت استعمال کی، اور وہ کیا تھا کہ اعلان کیا الا ان محمدا قد مات، یا الا ان محمدا قد قتل، محمد وفات پا گئے یا محمد کو قتل کر دیے. یہ اعلانات کر رہے تھے، اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں کہ حوصلے پست ہو جائیں. ظاہر ہے جب چیف کمانڈر، سردار، سب سے بڑا لیڈر مارا جائے اور اس کی خبر پھیلا دی جائے، تو یہ ایک جنگی تکنیک تھی. آج کے دور میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا. یہ وار کا حصہ ہے، جنگ کا حصہ ہے. اس وقت انہوں نے، کفار نے ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آواز لگائی تاکہ مسلمانوں میں کہ حوصلے کمزور پڑا. خیر، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ محمد وفات پا گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، کیا تم پیچھے بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم میدان چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی یہ کہے تو اس پہ بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر صفحہ 641 وہ روایات ذکر ہیں جن روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے شان نزول میں صحابی نے بھی ذکر کیا ہے. جامع اسباب النزول میں مولانا خالد عبد الرحمن نے بھی لکھا ہے. عطیہ عوفی کا قول نقل کرتے ہیں، قال لما كان يوم انهزم الناس وقال بعض الناس قد اصيب محمد فاوتوهم بايديكم فانما هم اخوانكم وقال بعضهم ان محمدا قد اصيب الا تمضون على ما مضى عليكم نبي عليه نبي حتى تلحقوا به فانزل الله في ذلك ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کی خبر جب چلی تو کچھ لوگوں نے دل چھوٹا کیا. جنہوں نے دل چھوٹا کیا ان کو یہ آیت بطور تنبیہ کے سنائی جائے.
واقعہ یہ ہے کہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی نقشہ جنگ قائم کیا۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صفوف درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درہ باقی رہ گیا جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن لشکر اسلام کے عقب پر حملہ آور ہو جائے۔ اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو، جن کے سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معمول فرما کر تاکید کر دی۔ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ روایات میں کہ 6 آدمی رہ گئے تھے، کچھ روایات میں ہے کہ یہ 10-12 تیر انداز جو تھے ان کے بھی موجود تھے، اور وہاں سے جو حملہ ہوا تھا خالد بن ولید کی قیادت میں وہ 250 سوار۔ یہاں جو میدان فتح ہوا تھا اس میں کلیدی کردار جو ہے بہت زیادہ 2 لوگوں پر، اور بھی صحابہ کرام لڑ رہے تھے، بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن ابو دجانہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے جگری سے لڑے اور صفوں کے صفیں الٹ گئی۔ تو اوپر سے جب یہ آئے 250 لوگ، انہوں نے حملہ کیا۔ عبداللہ ابن جبیر ان کے رفقا نے مدافعت کی، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، اس میں جان دے۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب سے مطمئن تھے کہ ناگہاں مشرکین کا رسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا، اور سامنے سے مشرکین کی فوج جو بھاگی جا رہی تھی پیچھے پلٹ پڑی۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور بہت زور کا رن پڑا، کتنے ہی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی افراتفری میں ابن قمیہ نے ایک بھاری پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے دندان مبارک شہید اور چہرہ انور زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے چاہا کہ آپ کو قتل کرے، مگر مصعب بن عمیر جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا مدافعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی شدت سے زمین پر گرے۔ کسی شیطان نے آواز لگا دی کہ آپ قتل کر دیے گئے۔ یہ اس وجہ سے آیت ہوئی۔ یہ سنتے مسلمانوں کے ہوش خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعد مسلمان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ بعض ضعفاء کو خیال ہوا کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان سے امن حاصل کر لیں۔ بعض منافقین کہنے لگے جب محمد قتل کر دیے گئے تو اسلام چھوڑ کر اپنے قدیم مذہب میں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس وقت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ اگر محمد مقتول ہو گئے تو رب محمد تو مقتول نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ جس چیز پر آپ قتل ہوئے تم بھی اس پر کٹ مرو، یعنی دین پر، توحید پر۔ اسی سنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی الی عباد اللہ انا رسول اللہ۔ یہ گئے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کری اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں خدا کا پیغمبر کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلا یا معشر المسلمین، مسلمانوں بشارت حاصل کرو، رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ آواز کا سننا تھا کہ مسلمان ادھر ہی سمٹنا شروع ہو گئے۔ 30 صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر مدافعت کی اور مشرکین کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ابو طلحہ اور قتادہ بن نعمان وغیرہ نے بڑی جانبازیاں دکھلائیں۔ آخر مشرکین میدان چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہوئے اور یہ آیات نازل ہوئیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آخر تک آپ ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے کتنے رسول گزر چکے جن کے بعد ان کے متبعین نے دین کو سنبھالا اور جان مال فدا کر کے قائم رکھا۔ آپ کا اس دنیا سے گزرنا بھی کچھ اچنبھا نہیں ہوگا، اور بھی تو انبیاء گئے ہیں۔ اس وقت نہ صحیح اگر کسی وقت آپ کی وفات ہوگی یا شہید کر دیے گئے
تو کیا تم دین کی خدمت اور حفاظت کے راستے سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ جیسے اس وقت محض خبر قتل سن کر بہت سے لوگ حوصلہ چھوڑ کر بیٹھنے لگے تھے، یا منافقین کے مشورے کے موافق اعوذ باللہ سرے سے دین کو خیرآباد کہہ دو گے؟ تم سے ایسی امید ہرگز نہیں، اور کسی نے ایسا کیا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، بلکہ تم شکر کرو کہ اس نے اپنے دین کی خدمت میں تمہیں لگا لیا ہے۔ اور شکر یہی ہے کہ ہم بیش از بیش خدمت دین میں مضبوط اور ثابت قدم ہیں۔ اس میں اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت کی وفات کے پر بعض لوگ دین سے پھر جائیں گے اور جو قائم رہیں گے ان کو بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح ہوا کہ بہت لوگ حضرت کے بعد مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعض مارے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل میں خلت خلو سے مشتق ہے، جس کا معنی ہو چکنے، گزرنے اور چھوڑ کر چلے جانے کے، اس لیے موت لازم نہیں، جیسے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یعنی جب تمہیں چھوڑ کر علیحدہ ہوتے ہیں۔ نیز الرسل میں لام استغراق نہیں، لام جنس، کیونکہ اس بات مدعا میں استغراق کو کوئی دخل نہیں۔ بین ہی اسی قسم کا جملہ حضرت مسیح کی نسبت فرمایا من مسیح مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا لام استغراق لے کر اس کے یہ معنی ہوگی کہ تمام پیغمبر مسیح سے پہلے گزر چکے، تو ان کے بعد آنے والا نہ رہا؟ لا محالہ لام جنس لینا ہوگا، وہی یہاں لیا جائے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف اور ابن عباس کی قرات میں الرسل نہیں بلکہ رسل نکرہ ہے۔ باقی خلو کی تفصیل میں صرف موت یا قتل کا ذکر اس لیے کیا کہ موت طبعی بہرحال آنے والی تھی اور قتل کی خبر اس وقت مشہور کی گئی، اور چونکہ صورت موت کا وقوع میں آنا مقدر تھا اس لیے اس کو قتل پر مقدم کیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کے مجمع میں یہ پوری آیت الشاکرین تک بلکہ آیت انک میت وانہم میتون بھی پڑھی تو لوگ قد خلت اور فإن مات اور انک میتون سے خلا اور موت کے خل اور موت کے جواز و عدم استبعاد پر متنبہ ہو گئے، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غرض تھی۔ موت کے واقع ہو چکنے پر نہ صدیق اکبر نے اس سے استدلال کیا نہ کسی اور نے سمجھا۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ موت واقع ہو چکنے کی خبر دیتے تو چاہیے تھا کہ نزول آیت کے وقت یعنی وفات کے 7 برس پہلے ہی سمجھ لیا جاتا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ آیت تو 7 برس پہلے نازل ہوئی۔ اس تقریر سے محض محرفین کی سب تحریفات ہوا منصورہ ہو جاتی ہیں، بخلاف تطویل ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بسط سے بات نہیں کر سکتے۔ باہر کے ما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد مگر رسول ہے، قد خلت من قبل رسول سے پہلے گزر چکے رسول، فإما کیا وہ مر گیا او قتل یا مارا گیا، انقلبتم علی اعقابکم تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، ومن ينقلب علی عقبیہ جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو ذرا برابر، وسيجزي الله الشاکرین اللہ جل شانہ قریب بدلہ دے گا شکر گزاروں کو قدردانوں کو۔ 7واں قانون وما كان لنفس ان تموت، نہیں مناسب کسی نفس کے لیے کہ مرے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ شیخ الانسان منع کرتے ہیں اگر کوئی مر نہیں سکتا اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے، کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، اور یرید ثواب دنیا جو دنیا کی ثواب کا ارادہ کرے نوتی منہا مجھ سے دیں گے اس سے، اور یرید ثواب الآخرت جو آخرت کی ثواب کا ارادہ کرے، ثواب مانا اجر بدلہ،
نؤتیہ منہا ہم اسے دیں گے اس سے وسنجزی الشاکرین اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو وکأی من نبی قوانین 8 9 10 11 وکأی من نبی بہت سے نبی ہیں قاتل معہ ربیون کثیر جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں خدا کے طالب ربیون رب والے فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ بس نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کے راستے میں وما ضعفوا نہ سست ہوئے ہیں وما استکانوا اور نہ دبے ہیں واللہ یحب الصابرین اللہ جل شانہ محبت کرتا ہے ثابت قدم لوگوں سے یہ ساری صفات ہیں کہ سست نہ ہونا نہ دبنا نہ ہار ماننا ہما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ نہ ہارے نہ سست ہوئے نہ دبے اور صبر بھی کیے ثابت قدم رہے وما کان قولهم قانون ہے بار نہیں تھا ان کا قول شغلیں سب منع کرتے ہیں کچھ نہ بولے مگر یہ کہا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہ و اسرافنا فی امرنا اور زیادتی ہوئی ہم سے ہمارے امر میں انہوں نے خود کہا کہ زیادتی ہوئی کیا مطلب ہے یعنی حق ادا نہیں ہوا وثبت اقدامنا مضبوط کر ہمارے قدموں کو انصرنا علی القوم الکافرین اور کافر کے بدلے میں ہماری مدد کر فآتاہم اللہ ثواب الدنیا بس اللہ جل شانہ نے ان کو دیا دنیا کا ثواب اور حسن ثواب الآخر اور آخرت کے ثواب کا حسن یعنی اچھائی بہتری واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والوں بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں 13واں قانون یا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر کہا مانو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں پر فتنقلبوا خاسرین تو تم ہو جاؤ گے نقصانی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ جل شانہ تمہارا مولا ہے اور خیر الناصرین اور وہ بہترین مددگار ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ فرمایا قریب ہم ڈال دیں گے روب تمہارا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے شرک کیا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو مشرکین ہیں ان کے دلوں میں ہم آپ کا روب ڈال دیں گے سدی کہتے ہیں لما ارتحل ابو سفیان والمشرکون یوم احد متوجہین الی مکہ جب مکہ کی طرف جانے لگے انطلقوا حتی بلغوا بعض الطریق چل پڑے یہاں تک کہ بعض رستے میں پہنچے ثم انہم ندموا پھر وہ نادم ہوئے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا سلمان تو بس مرنے کا قریب ایک دفعہ ایک حملہ اور ہم کر دیتے تو ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا یہ کیا روز روز کی کل لگی رہتی اب بھی لگی رہے گی ختم ہی ہو جاتے تو اچھا تھا وقالوا نے کہا بئس ما صنعنا بہت برا ہے جو ہم نے کیا وقتلنا ہم نے قتل کیا حتی اذا لم يبق منهم الا الشرذمة تركناهم ہم نے قتل کیا مگر ان میں جب تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو ہم نے انہیں چھوڑ دیا چھوڑنا نہیں چاہیے ارجعوا واپس لوٹو فاستأصلوهم فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به انہوں نے ارادہ کیا لیکن ان کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکے اور یہ آیت اتلی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب
ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بما اشرکوا باللہ، اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اس نے کوئی سند بھی نہیں اتاری اللہ نے، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم، اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں علت ہزیمت احد۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ فقد ما اصیب یوم احد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور انہیں پہنچی جو تکلیف پہنچی احد کے دن، قال ناس من اصحابی، صحابہ میں سے کچھ نے کہا من این اصابنا هذا، یہ تکلیف ہمیں کہاں سے پہنچی؟ وقد وعدنا اللہ النصر، اللہ نے ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تھا، یہ پھر تکلیف کہاں سے آئی؟ اللہ نے کہا لقد صدقکم اللہ، اللہ جل شانہ نے تو سچ کر دیا تھا، سچ کر چکا تھا تو اپنا وعدہ، یعنی جیسے ہی تم میدان میں گئے تو اللہ نے آپ کو فتح دے دی، اب آپ نے اس فتح کو نہیں سنبھالا۔ لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تو سچ کر دیا تھا، سچ کر چکا تھا اپنا وعدہ، اذ تحسونہم باذنی، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوئے، فشلتم، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی، وتنازعتم، اور کام میں جھگڑا ڈالا، فی الامر، وعصیتم، نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ دکھا چکا تم کو، تحبون ما اراکم ما تحبون، جو تمہاری خواہش کی چیز تھی، منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے ایسے ہیں جو دنیا کو طلب کرتے ہیں، دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، منکم من یرید الاخرہ، بعض آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر تم کو الٹ دیا ان پر، یبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم کو معاف کر چکا اللہ، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ جل شانہ فضل والا ہے ایمان والوں پر، استسعدون ولا تلوون علی احد، فرمایا لوگ پہاڑ پر چڑھتے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پکارتے رہے، آخر میں کعب بن مالک چلائے تو سارے لوگ واپس آئے، استسعدون وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، نہ مڑ کے دیکھتے پیچھے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب تم چڑھ جاتے تھے اور کسی کو مڑ کے نہ دیکھتے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، الرسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا، فاصابكم غم بغم بغم، تو سو خدا تعالی نے تم کو پاداش میں غم دیا، بسبب غم دینے کے تم نے بھی غم دیا، اور وہ کیا تھا کہ احد میں، بدر میں تم نے کیا کیا ان کے ساتھ، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کیا کرو، وَلَا مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جس نے تمہیں فوت کیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں، اس چیز پر جو کچھ پیش آئے، آئندہ جو پیش آئے، واللہ خبیر بما تعملون، جل شانہ خبردار جو تم عمل کرتے ہو، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، صاف اشرح مراحل کے، پھر نازل کیا تم پر من بعد الغم، غم کے بعد، امنة نعاسا، امن
پھر اللہ جل شانہ نے تارا تنگی کے بعد امن کو کیا ہوتا جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا، اس اونگنے نے بازوں کو تم میں سے یغشا طائفۃ منکم، آپ کا ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم، بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا، انفسہم اپنے نفسوں، باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ جل شانہ پر غیر مناسب خیال، جاہلوں والے خیال، یقولون، اور کہتے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے امر میں، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے امر میں، ہمارے کام، کیا کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ تو خالی، ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ فرمایا حل لنا من الامر من شیء، قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، امر تو سارا اللہ کے پاس ہے بھائی، یخفون ما فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتا ہے تمہارے لیے جو تم ظاہر، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتا تمہارے لیے، یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، کاش کہ لو کان لنا من الامر شیء، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے امر سے کوئی چیز، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہیں کیے جاتے۔ یقول الحاضرون منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صورت الاجتہاد، حل لنا من امر اللہ تعالی وعدہ بالنصر شیء، کہ کچھ مدد جو ہے وہ آئے گی۔ کہنے لگے ما کان لو کان لنا من الامر من شیء، من الامر شیء، اگر کان لنا، اگر امر میں کوئی چیز حائل نہ ہوئی، ما قتلنا ہاہنا، اور میں یہاں قتل نہ کیا گیا، ہمیں قتل نہیں کیا گیا یہاں پہ۔ قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے تمہارے گھروں میں، کہتے ہیں اگر امر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں ایسے قتل نہ ہوتا، یعنی یہ قتل ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پہ قتل ہونا لکھا جا چکا ہے، مارا جا چکا ہے، الی مضاجعہم، اپنے لیٹنے کی جگہوں تک نکل آتے، لیبتلی اللہ، اور اللہ کو آزمانا تھا، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، وَيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ صاف کرنا تھا جو کہ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جل شانہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ ان الذین، لیکن وہ لوگ، تولوا منکم، جو تم میں سے ہٹ گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن لڑی دو فوجیں، انما استزلهم الشیطان، سو ان کو بہکایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے گناہوں کے باعث سے، ما کسبوا، گناہ جو باز کیے اس سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ جل شانہ نے عفو کی عنہم، ان سے بخشش فرمائی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے، حلیم، مہربان ہے۔ 14واں قانون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، کہا لإخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض،
جب وہ سفر کو جائیں، اذا ضربوا فی الارض سفر کو جائیں، او کانوا غزن یا لڑائی کرنے والے. شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں جب وہ منکر کو تکلیف اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرے زمین میں، او کانوا غزا یا ہوں جہاد میں. ما كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ سفر کو نکلے ملک میں، او کانوا غزا یا ہوں جہاد میں، کانوا عندنا وہ ہمارے ہاں ہوتے، ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ مارے جاتے. ذالک حسن، یہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں افسوس ہو کہ کاش ان کی بات ہم مان لیتے. منافقین یہ اپنی اہمیت بھی بڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو حسرت و افسوس دلا رہے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جعل اللہ، تاکہ اللہ بنا دے اسے، ذالک حسرتاً فی قلوبہم، افسوس ان کے دلوں میں، اللہ یحیی و یمیت، اللہ جلاتا اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جل شانہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. ان قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم مار دیے جاتے اللہ کے راستے میں، اور تم یا مر گئے ہوتے، لمغفرۃ من اللہ، تو مغفرت اللہ کی جانب سے، اور رحمت رحمت خیر مما یجمعون، بہتر اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مَتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر ہو گئے تم یعنی وفات پا گئے، قتلتم یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہو گئے تم سب. فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ذکر ہے شرائط ثلاثہ کا امیر کے، بس بوجہ رحمت کے اللہ جل شانہ سے، لنت لہم، نرم دل مل گیا تو ان کو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے فظ کہتے ہیں بد اخلاق، ایک معنی ہے تنخو. غلیظ القلب کا معنی ہے سخت دل. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تھانوی صاحب معنی کرتے ہیں تو واپس ہو جاتے تیرے پاس سے. شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں لنفضوا من حولک، تو متفرق ہو جاتے تم سے، تمہارے پاس. فاعف عنہم، ان سے عفو کیجیے. واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشاورت کیجیے امر. کن سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام سے مشاورت کا حکم مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں صرف معاف کر دینا ہی نہیں، آئندہ بدستور ان سے معاملات میں مشورہ لیا کریں. اللہ نے فرمایا مشاورت کے بعد جب ایک بات طے ہو جائے، پختہ ارادہ کر لیا جائے، پھر خدا پر توکل کر کے اس کو بلا پس و پیش کر گزر. خدا تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتے اور ان کے کام بنا دیتے. تنبیہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کیا گیا عزم کیا ہے؟ فرمایا مشاورت اہل رائے، ثم اتباع، اہل رائے سے مشورہ کرو، پھر ان کی تابعداری اختیار کرو۔ مجموع الزوائد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، منقول ہے، فرمایا رسول اللہ جو بات ہم کتاب و سنت میں نہ پائیں اس میں کیا طریقہ استعمال کیا؟ فرمایا فقہاء عابدین سمجھدار خدا پرستوں سے مشورہ کر، وَلَا تُخْرِجُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ، اور کسی اکے دکے کی رائے مت جاری کرو۔ مشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم عزم کرو تو اللہ پہ توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، یقین اللہ جل شانہ متوکلین کو پسند کرتے ہیں۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غلبہ پانے والا نہیں ہوگا، ویخذلکم، اور اگر اللہ مدد نہیں کرے گا وہی یخذلکم، اور اگر اللہ مدد نہ کرے، شغل انصاف معنی کرتے ہیں، من ذا الذی ینصرکم من بعد، کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ جل شانہ پر توکل کرتے ہیں مومنین۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل، اس میں تفسیر میں واقعہ مشہور ہے، چادر تھی، جنگ کے میدان میں تھی اور غائب ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا منافقین نے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چادر حضور نے چھپائی، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں کان نبی، نہیں مناسب کسی پیغمبر کے لیے یغل کی چوری کرے، فمن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، ومن یغل، اور جو دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، یا دماغ اللہ وہ لائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ جس کی چوری کی ہے، قیامت کے اندر ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا پائے گا ہر ایک نفس ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، بسخط من اللہ، ومأواہ جہنم، اور برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور بری پھرنے کی جگہ اس کا ٹھکانہ جہنم، بری پھرنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، جل شانہ دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا رسول کو ان کے اپنے نفسوں میں سے، فرماتے ہیں انہی میں کا، اللہ جل شانہ نے انہی میں کا ایک بندہ پیغمبر بنا کے بھیجا، اور یہ بھی حکمت پہ مبنی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس بارے میں کہ رسول اسی امت میں سے کیوں آتا تھا۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ملتی ہے، کسی نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے یہی بتایا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، من انفسہم، بشر من بشر، بشر میں سے بشر ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور سے اللہ جل شان نے فرشتے بنائے، بشر انسان۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز سے بنایا، مٹی اور گالے سے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں حضور بشر نہیں، حضور تو نور ہے۔
ہاں ایک بات مانی جا سکتی ہے کہ حضور کی صفات نورانی ہے، بشر ذات ہے، صفت نور ہے اور بشر ذات ان کی صفات نورانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ شیخ ولی الدین عراقی سے کسی نے سوال کیا کہ نبی عربی ہے یا عجمی، بشر تھے یا نہیں تھے، یہ ضروری عقیدہ ہے، فرض کفایہ ہے یا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول تھے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حضور رسول تھے، میں نہیں جانتا عربی تھے یا عجم، میں نہیں جانتا کہ وہ بشر تھے یا نہیں تھے، اس طرح وہ مشہور قوالی ہے نا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ شیخ ولی الدین عراقی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ رسول تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ عربی تھے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ بشر تھے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پکا کافر۔ شیخ ولی الدین عراقی، روح المعانی جلد 3 صفحہ 113 دیکھ لیجیے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پیغمبر کو اللہ بھیجا اور 4 عظیم مقاصد دے کے بھیجا۔ تفسیر عثمان میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، پہلا کہا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، یہ مدارس کا جو جال بچھا ہوا ہے، یہ اس کا فیضان، اس کی شاخیں۔ حضور نے کام خود کیا، مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کیا۔ پاک کیا کس چیز سے؟ من الشرک والشک ومن دنس الذنوب، اندر سے میل کچیل جو تھا نا وہ سارا نکال کے باہر پھینک دیا۔ صحابہ کرام کے اندر بغض، حسد، نفرت، کینہ، شرک، کفر، زندقہ، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تیسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، یعنی حقیقی کتاب اور حقیقی حکمت کی تعلیم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ پہلے تھے اس سے گمراہی میں صریح گمراہی۔ وقفہ کرتے ہیں 5-7 منٹ، اس کے بعد سے